میرے محترم بزرگ عزیز دوستوں، گزشتہ جمعہ ہمارے سامنے یہ بات آئی تھی کہ زبان کا استعمال بہت سوچ سمجھ کر کرنا چاہیے۔ آج کل عوام تو عوام، جو خاص لوگ ہیں، جو دیندار سمجھے جانے والے ہیں، وہ بھی اپنی زبان کا استعمال کرتے ہوئے اس بات کا خیال نہیں کرتے کہ کیا الفاظ ان کی زبان سے نکل رہے ہیں۔ تو زبان کا استعمال، صحیح استعمال کرنا یہ بہت ضروری ہے، کیونکہ حدیث پاک میں جناب آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی آدمی کبھی کوئی اچھی بات کرتا ہے، ایسے ہی کبھی کوئی آدمی اچھی بات کرتا ہے اور ایسے ہی کرتا ہے، اسے خود احساس نہیں ہوتا کہ میں کتنی اچھی بات کر رہا ہوں، لیکن وہ اچھی بات کرتا ہے اور وہ بات اللہ تبارک و تعالیٰ کو اتنی پسند آتی ہے، اتنی پسند آتی ہے کہ اس بات پر اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا فیصلہ کر دیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور کبھی کبھی انسان کوئی غلط بات زبان سے کہہ دیتا ہے، حالانکہ اسے خود احساس نہیں ہوتا کہ میں جو بات کہہ رہا ہوں یہ بات کتنی غلط ہے، اس بات کے اندر کتنی گندگی ہے، کتنی برائی ہے، بولنے والے کو بھی اندازہ نہیں، بس ایسے ہی منہ میں آیا بول دیا۔ جیسے بہت سے لوگ بولتے ہیں، کیا میں میمان سے تعلقات رکھتا نہیں، پورے کافان سے میرے تعلقات گئے، میں میم کو پیدا چھوکو نہیں کہتی کتے کی جنے، بول ڈالتے ہیں ایسا بات، ایسی بات۔ میں مثال کے طور پر دے رہا ہوں، میں مثال بتا رہا ہوں آپ کو۔ جناب آقا نے فرمایا کہ آدمی کوئی گندی بات، کوئی غلط بات اپنی زبان سے نکالتا ہے، خود اسے اندازہ نہیں ہوتا کہ میں نے کوئی غلط بات کہہ دی، لیکن وہ بات اللہ تعالیٰ کے نزدیک اتنی ناپسندیدہ ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس بات سے اتنی نفرت ہوتی ہے کہ اس کی وہ بات جو اس کی زبان سے نکل گئی وہ اللہ کی ناراضگی کا سبب بن جاتی ہے، اور اس بات کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کے لیے جہنم کا فیصلہ کر دیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو زبان کا استعمال، اسی لیے ہمارے بڑے فرماتے ہیں پہلے تولو پھر بولو، یعنی پہلے اطمینان کر لو کہ میں کیا بولنے جا رہا ہوں، میں جو بولنے جا رہا ہوں وہ صحیح ہے یا نہیں ہے، اطمینان ہو جائے پھر انسان بولے۔ میرے محترم بزرگ عزیز دوستوں، غیبت بہت بڑا گناہ ہے، کسی کی برائی کرنا۔ گزشتہ جمعہ آ گئی ہمارے سامنے غیبت کسے کہتے ہیں، یہ میں نے آپ کو بتایا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا تم میں سے کوئی اس بات کو پسند کرے گا کہ اپنے مرے ہوئے مردہ بھائی کے بدن کا گوشت کھائے؟ تم ہرگز پسند نہیں کرو گے۔ تو کسی کی غیبت کرنا ایسا ہی ہے، کسی کی برائی کرنا ایسا ہی ہے جیسے اپنے مرے ہوئے بھائی کے بدن کا گوشت کھانا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جناب آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اللہ پر اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ وہ بولے تو نیک بات بولے، اچھی بات بولے، ورنہ خاموش رہے۔ بولے تو نیک بات بولے، نہیں تو خاموش رہے۔ غیبت کتنا بڑا گناہ ہے، آپ اس کا اندازہ لگائیں۔ ایک بہت بڑے تابعی گزرے ہیں جن کا نام ہے حضرت ربیعی رحمۃ اللہ علیہ، تابعی میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ حضرت ربیعی رحمۃ اللہ علیہ بڑے اللہ والے تھے، بڑے بزرگ متقی پرہیزگار۔ وہ اپنا واقعہ خود بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں جا رہا تھا
دوستوں کی ایک مجلس لگی ہوئی تھی، بات چیت ہو رہی تھی، میں بھی اس مجلس میں گیا اور جا کر شامل ہو گیا۔ مجلس میں تو دین کا مذاکرہ ہو رہا تھا، سنتوں کے مذاکرے ہو رہے تھے، اچھی باتیں ہو رہی تھی، لیکن تھوڑی دیر کے بعد کسی کی غیبت شروع ہو گئی۔ حضرت ربیع رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تھوڑی دیر کے بعد اس مجلس میں کیا ہوا، کسی کی غیبت شروع ہوئی۔ جیسے ہی غیبت شروع ہوئی مجھے بہت برا لگا کہ ہم یہاں بیٹھ کر کسی کی برائی کریں، مجھ سے نہیں ہوتا، یہ کہہ کر میں کھڑا ہو گیا۔ آج میرے عزیز ساتھیوں، برائی کی برائی، بری چیز بری لگنا یہ ختم ہو گیا ہمارے اندر سے۔ بری چیز کی برائی یہ احساس ہمارے اندر سے ختم ہو گیا، احساس مر چکا۔ آج گناہ کو بھی گناہ نہیں سمجھ رہے ہیں، یہ گناہ ہے بول کر جو احساس ہونا، وہ احساس ختم ہو رہا ہے ہمارے اندر سے۔ ہمارے بچپن میں آج سے 20 سال 25 سال پہلے کی بات ہے، محلے میں اگر کوئی سودی کاروبار کر رہا بولے تو منہ چھپا لے پھرتا تھا انہیں۔ مسجد کو آیا تو سبھی آدمیاں دیکھتے اسے، انہیں خود شرمندہ ہوتا تھا، انہیں چندہ گندہ دیا دینے ہمت ہی نہیں ہوتی تھی اسے، کیوں تو اسے معلوم تھا میں سودی کاروبار، میں کیسا اللہ کے گھر کو دینا، میں کیسا مدرسے کو دینا، انہیں خود ہچکچاتا تھا، انہیں پیچھے ہٹتا تھا انہیں۔ لیکن سود کا نام بدل بدل کو اتنا سود عام کرے، سنگے لون اور پھر پتہ نہیں اس کے نام کیا کیا نام بدل بدل کو اسے جو ہے ایسا استعمال کرے، آج گھر گھر نہیں ہر فرد مبتلا ہو گیا ہے۔ اللہ جس کو بچائے رکھیں وہ بچے ہیں، ورنہ اکثر مبتلا ہیں سود میں۔ سود کی برائی ختم ہو گئی دل سے۔ سود اتنا بڑا گناہ ہے، سود اتنا بڑا گناہ ہے، اپنی سگی ماں سے استغفر اللہ 36 مرتبہ زنا کرنے سے بھی بڑا گناہ، وہ احساس ہی دلوں کے اندر سے ختم ہو گیا۔ جسے بھی بزنس کرنا، دکان ڈالنا، گاڑی لینا، موبائل لینا، بغیر سود کے نہیں لے رہے کون بھی۔ دھیرے دھیرے گناہوں کا احساس ہی دلوں کے اندر سے ختم ہوتا جا رہا ہے۔ اب یہ فوٹو دیکھو، فوٹو گرافی ہے، ویڈیو گرافی ہے، کیا یہ گناہ نہیں ہے؟ فوٹو لینا، ویڈیو بنانا، اب یہ گناہ ہے۔ فوٹو لینا خامخواہ، پاسپورٹ کے لیے لے رہے ہیں، راشن کارڈ کے لیے لے رہے ہیں، آئی ڈی کارڈ کے لیے لے رہے ہیں، یا کسی اور مسئلے کے تحت لے رہے ہیں، وہ الگ مسئلہ ہے، لیکن خامخواہ ایسے ہی سیلفیاں لینا، ویڈیو بنانا، کیا یہ جائز ہے؟ یہ دل سے یہ بات ختم ہوتی جا رہی ہے کہ یہ گناہ کبیرہ ہے، یہ حرام ہے، یہ کسی کے دل میں یہ بات ہی نہیں آتی۔ بہت سے لوگ بولتے ہیں کیا حضرت تمہیں بول ڈالے تو ہوگا، بڑے بڑے کو دیکھے، ہمیں فلاں کو دیکھے، فلاں کو دیکھے، فلاں کو دیکھے، سب بھی لے رہی، سب بھی نہیں، پوری دنیا والے بھی لے لیں دے، پوری دنیا والے لے لیے تو بھی مسئلہ نہیں بدلتا، شریعت کا مسئلہ نہیں بدلتا۔ اب نام آج بدل ڈال رہی ہے، اب کیا کر رہی، فوٹو گرافی نام بدل بدل کو لے رہی، نہیں وہ تصویر نہیں، اس میں عکس رہتی ہے، سوگتی، کیا بولتے ہیں اس میں، عکس۔ اللہ کے واسطے اگر آپ نہیں بچ پا رہے ہیں اس گناہ سے، لیکن نام تو مت بدلو، اللہ سے توبہ کرو، معافی مانگو، لیکن نام ہی بدل دینا نہیں بھئی، وہ فوٹو نہیں، وہ چلتا جائز ہے، بڑے بڑے کو دیکھے ہمیں لیتے ہوئے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، ترمذی شریف کی حدیث ہے، اشد الناس عذابا یوم القیامت المصورون۔ قرآن حدیث چینج نہیں ہوتا، نہیں بدلتی، لوگاں پورے جنے بھی اگر لینے لگے ویڈیو، پورے جنے بھی اگر لینے لگے تصویریں، تب بھی یہ حدیث ایسی ہی ہے اور قیامت تک رہے گی۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل قیامت کے دن سخت سے سخت عذاب جسے ہوگا، کسے ہوگا؟ اس کو ہوگا جو تصویر بنانے والا ہے۔ سیلفی لے لے کو اسٹیٹس میں رکھنا فیشن ہو گیا ہے۔ اچھے اچھے نمازیاں، حاجیاں عمرے کر کو ہی، حج کر کو ہی، چہرے پہ سنت ہے، موبائل اٹھا کو دیکھو تو بچے کی تصویر، اب بھی ذرا زیادہ دیوانہ رہا تو جورو کی تصویر۔ پاگل پنے کی بھی حد ہوتی ہے، نہیں جورو مریے بچے بھی نہیں، کون بھی نہیں گئے تو پوترے کی پوتروں کس کی تو بھی تصویر۔ حلال ہے یہ؟ حرام ہے، لیکن یہ گناہ کا احساس دل سے ختم ہو گیا ہے۔ یہ جو گناہ ہے بول کر ایک احساس، وہ احساس ہی مر گیا ہے۔ اسی طرح غیبت ایک گناہ ہے، دوسروں کی برائی کرنا، دوسروں کے بارے میں بولنا، یہ گناہ بول کر وہ احساس ہمارے اندر سے ختم ہو گیا۔ بہرحال حضرت ربیعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں مجلس میں بیٹھا تو دوسرے کی برائی شروع ہو گئی، میں وہاں سے اٹھ گیا۔ مسئلہ یہی ہے، جس طرح غیبت کرنا گناہ ہے، اسی طرح غیبت سننا بھی گناہ ہے۔ میں کیا بھی بولا نہیں، انہوں بول لکھتے میں سنا بولے تو وہ بھی گناہ چاہیے۔ اگر کہیں غیبت ہو رہی ہے مجلس میں، آپ روک سکتے ہیں تو روکیں، آپ روک سکتے ہیں، بھی خاموش ہو جاؤ، روک سکتے ہیں آپ روک دو۔ اگر نہیں روک سکتے، تمہاری بات چلتی نہیں، تمہاری سنتے نہیں انہوں، تو پھر یہ کرو کہ اس مجلس میں اپنے آپ کو شریک نہ کرو، اس مجلس سے کھڑے ہو جاؤ، اٹھ کر چلے جاؤ۔ تو حضرت ربیعی رحمۃ اللہ علیہ نے یہی کیا۔ حضرت ربیعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں اس مجلس سے اٹھ کر چلا گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد مجھے خیال آیا کہ اب شاید مجلس میں غیبت کا وہ دور ختم ہو گیا ہوگا۔ میں آیا اس مجلس کو دوبارہ، تو پھر جو ہے دین کی باتیں ہو رہی تھی، اچھی باتیں ہو رہی تھی، نیک باتیں ہو رہی تھی، تو پھر میں اس مجلس میں شریک ہو گیا۔ لیکن ادھر ادھر کی باتیں ہوتے 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 پھر غیبت شروع ہو گئی، پھر کسی نہ کسی طرح پھر کیا ہو گئی، پھر غیبت شروع ہو گئی۔ غیبت بولے تو دوسرے کے بارے میں بولنا، اسے غیبت کہتے ہیں۔ حضرت فرماتے ہیں اب میرے اندر میری ہمت کمزور پڑ گئی، مجھ میں اس مجلس سے اٹھنے کی طاقت، میں وہیں بیٹھ گیا، سنتا رہا۔ اور پھر سنتے سنتے نوبت یہاں تک آئی کہ ایک دو جملے میں نے بھی کہہ دیے، ایک دو جملے حضرت ربیعی فرماتے ہیں میری زبان سے بھی ایک دو جملے نکل گئے۔ پھر کیا ہوا؟ حضرت فرماتے ہیں مجلس ختم ہوئی، میں گھر کو آیا، اللہ والے تھے، اور اللہ والوں سے غلطی ہوتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی کبھار ان کو متنبہ کرتے ہیں اور ان کے ذریعے امت کو سبق سکھاتے ہیں، اللہ ان کو آگاہ کرتے ہیں غلطی سے۔ وہ تو ہم گنہگار ہیں کہ غلطیوں پر غلطی، لیکن اس کے باوجود بھی سب سے پورے محلے میں اچھا کون؟ میرے سے اچھا کون جی ہے؟ سب سے نیک کون؟ سب کے کام بیٹھو وہاں، سب کی غلطیاں دستی ہم نہ، اس کے اندر یہ برائی، اس کے اندر وہ برائی، بلکہ بعض تو بولتی کیا کس کا تو بھی بایو ڈاٹا ہونا گا تو فلان سے ملو، سب کا بایو ڈاٹا ہے ان کے پاس، کہتی فخر الگ اس میں۔ تو حضرت ربیعی رحمۃ اللہ علیہ اللہ والے تھے، ان سے غلطی ہوئی، اللہ نے آگاہ کیا۔ حضرت فرماتے ہیں کہ جب میں رات کو گھر گیا اور سویا تو خواب میں نے دیکھا کہ ایک کالا کلوٹا بد شکل کا ایک انسان ہے، بد شکل، بہت ہی خراب اس کی شکل ہے، وہ انسان ہے اچھا ہٹا کٹا موٹا کالا کلوٹا، اور اس کے ہاتھ میں ایک ڈش ہے، اور اس ڈش میں خنزیر کا گوشت ہے، نعوذ باللہ، برے جانور کا اس میں گوشت ہے۔ اور وہ حضرت ربیعی فرماتے ہیں کہ وہ کالا کلوٹا وہ ڈش لے کر میرے پاس آیا وہ آدمی، اور آ کر کہنے لگا کہ کھاؤ، خنزیر کا گوشت ہے، کھاؤ۔
خنزیر کا گوشت ہے کھاؤ۔ حضرت ربیع رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس سے کہا کہ بھائی میں مسلمان ہوں، بھائی میں مسلمان ہوں، میں یہ کھا نہیں سکتا، میں مر جاؤں گا، ہرگز میں یہ کھا نہیں سکتا، میں ایمان والا ہوں، میں مسلمان ہوں، میں کیسے خنزیر کا گوشت کھا لوں؟ حضرت ربیع فرماتے ہیں کہ وہ تو ہٹا کٹا لہیم شہیم تھا، اس نے زبردستی مجھے کھلانے کی کوشش کی، میرے منہ میں خنزیر کے گوشت کا وہ ٹکڑا ٹھوسنے کی اس نے کوشش کی، اور میں بچنے کی کوشش کرتا رہا۔ اسی تکلیف میں نیند سے بیدار ہو گیا، اسی تکلیف میں نیند سے بیدار ہو گیا۔ حضرت ربیعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ کی قسم اس کے بعد سے مسلسل 30 دنوں تک جب بھی میں کھانے کے لیے بیٹھتا، ہر کھانے پینے کی چیز میں مجھے خنزیر کے گوشت کی بدبو آتی تھی۔ مجھے 30 دن تک میں تکلیف میں رہا، اللہ سے توبہ کرتا رہا، پھر اللہ تعالیٰ نے وہ بدبو میرے ناک سے ہٹائی۔ تھوڑی دیر غیبت کی مجلس میں شریک ہوئے تو اس کی 30 دنوں تک یہ سزا ملتے رہی۔ جہاں دیکھو وہاں جب موقع ملے تب گھنٹے گھنٹے اگر دوسروں کی غیبت کرتے رہیں گے، دوسروں کی برائی بیان کرتے رہیں گے تو بتاؤ کتنی خطرناک سزا ہوگی۔ بھی ڈرنے کی ضرورت ہے کہ نہیں؟ آج مزہ ہی نہیں آتا ہمیں جب تک دوسروں کے بارے میں برائی نہ کر لیں، دوسروں کی غلطیاں نہ اچھالیں، نہ بیان کریں، اچھا ہی نہیں لگتا ہمیں۔ اس آدمی سے بڑے خوشی سے ملتے ہیں جو بہت زیادہ بات چیت کرتا ہے۔ اگر کوئی نماز کی بات کرے، دین کی بات کرے، اعمال کی بات کرے، مذاکرے کی بات کرے، گھر میں دینی ماحول کیا ہے اس سلسلے میں بات کرے تو وہ ہمیں پسند نہیں آتے۔ ان کو دیکھتے ہی دور سے راستہ جو ہے بدل لیتے ہیں، ہم پتلی گلی سے نکل جاتے ہیں۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے ہیں۔ ان سے کسی نے پوچھا کہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کیسے تھے؟ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کون؟ وہ بھی اپنے زمانے کے بہت بڑے اللہ والے، اور ان سے جن کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے، یعنی امام اعظم ابو حنیفہ جن کو پوچھا جا رہا ہے وہ بھی اللہ والے، جن کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے وہ بھی بڑے اللہ والے اپنے زمانے کے۔ دونوں کے دونوں بڑے عالم تھے، محدث تھے، فقیہ تھے، چوٹی کے عالم تھے۔ تو حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کسی نے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کیسے؟ تو حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بڑے بخیل ہیں۔ کیا فرمایا؟ بڑے بخیل ہیں، کنجوس ہیں، بہت بڑے کنجوس ہیں وہ۔ تو پوچھنے والے نے کہا کہ حضرت وہ تو بڑے سخی ہیں، صبح و شام ہم دیکھتے ہیں اللہ نے ان کو بہت مال دیا ہے، وہ سخاوت کرتے ہیں، دین کے تقاضے جو بھی ہوں اسے پورا کرتے ہیں، غریبوں میں تقسیم کرتے ہیں، ہم نے تو ان کو بانٹتے ہوئے دیکھا ہے، اور آپ بول رہے ہیں کہ وہ بخیل ہیں، کنجوس ہیں، کیسے یہ؟ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں نے کنجوس اس لیے کہا کیونکہ وہ جو نیکیاں کرتے ہیں وہ نیکیاں اپنے پاس حفاظت سے رکھتے ہیں، وہ نیکیاں دوسروں کو نہیں دیتے، وہ نیکیاں کیا نہیں کرتے؟ دوسروں کو نہیں دیتے۔ یعنی امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کسی کی غیبت نہیں کرتے، کسی کی برائی نہیں کرتے۔ جناب آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی جب کسی کی غیبت کرتا ہے تو جس کی وہ غیبت کر رہا ہے، غیبت کرنے والے کے جو نامہ اعمال میں نیکیاں ہیں، اس نے جو روزے رکھے، حج کیے، عمرہ کیے، صدقے دیے، خیرات دیے، اور پھر اس نے تسبیح پڑھے، قرآن پڑھے، ذکر کیے،
غیبت کرنے والے نے، یہ سب نیکیاں ہیں نا، غیبت کرنے والے نے جو نیکیاں کی ہوں گی، اگر وہ کسی کی غیبت کر رہا ہے تو غیبت کے بقدر جس کی غیبت کر رہا ہے اس کی نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں چلے جائیں گی۔ غیبت کے بقدر اللہ تعالیٰ غیبت جس کی کر رہا ہے، غیبت کرنے والے کی نیکیاں جس کی غیبت کر رہا ہے اس کے نامہ اعمال میں، اس کے نامہ اعمال سے مٹا کر اس کے نامہ اعمال میں لکھ دیں گے، اس کے اکاؤنٹ سے اس کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر ہو جائیں گے۔ یہ حدیث ہے۔ تو میرے عزیز ساتھیوں، غیبت سے بچنا، حدیث میں کل قیامت کے دن کیا ہے، جب نامہ اعمال سب کے دیے جائیں گے، ایمان والوں کو سیدھے ہاتھ میں نامہ اعمال ملیں گے اور جو غیر ایمان والے ہیں ان کو بائیں ہاتھ میں ملیں گے، تو سب اپنے اپنے نامہ اعمال دیکھیں گے۔ نامہ اعمال میں کیا ہوگا؟ پورا بایو ڈاٹا ہوگا، بالغ ہونے کے بعد سے لے کر مرنے تک اس نے جو جو بھی کیا ہے وہ سارا اس میں لکھا ہوا ہوگا۔ جب انسان اپنے نامہ اعمال کو دیکھے گا، حدیث میں لکھا ہے بعض وہ ہوں گے اپنے نامہ اعمال کو پڑھ کر وہ یہ کہیں گے کہ اللہ، میں نے حج کیے، میں نے اتنے عمرے کیے تھے، اور میں نے اتنی نمازیں پڑھی، میں نے اتنے روزے رکھے، میں نے اتنے صدقہ خیرات کیے، میں نے یہ نیکی کی تھی، وہ نیکی کی تھی، لیکن میرے نامہ اعمال میں کہیں وہ نظر نہیں آ رہی ہے۔ یہ کیا بات ہے؟ میں نے تو نیکیاں کی تھی، میں تو نماز پڑھا تھا، میں تو اشراق بھی پڑھتا تھا، میں نے تو اتنے صدقے خیرات بھی کیے تھے، میں تو اتنے یتیموں کی پرورش کرتا تھا، وہ سارے نامہ اعمال میں نہیں نظر آ رہے مجھے۔ کیا فرشتوں سے غلطی ہو گئی؟ فرشتوں نے لکھنا بھول گیا؟ تو جواب آئے گا اللہ کی طرف سے کہ آپ نے وہ نیکیاں کی تھی، تم نے وہ ساری نیکیاں کی تو تھیں، لیکن تم نے فلاں فلاں موقع پر فلاں فلاں کی غیبت کی تھی، فلاں فلاں موقع پر فلاں فلاں کی تم نے برائی کی تھی، تو تم نے جس کی غیبت کی تھی، غیبت کے بقدر تمہاری نیکیاں تمہارے نامہ اعمال سے کاٹ کر ان کے نامہ اعمال میں لکھ دی گئیں۔ فرشتے غلطی نہیں کرتے، فرشتوں نے لکھا تھا، لیکن غیبت کی وجہ سے تمہارے نماز، تمہارے روزے، تمہاری زکوٰۃ، تمہارے صدقات، تمہارے خیرات، تمہاری نیکیاں جس کی بھی تم نے غیبت کی تھی وہ تمہارے نامہ اعمال سے کاٹ کر ان کے نامہ اعمال میں لکھ دی گئی ہیں۔ اسی طرح لکھا ہے حدیث میں کہ ایک انسان وہ ہوگا جو اپنے نامہ اعمال کو دیکھ کر تعجب کرے گا، حیران و پریشان ہوگا، اللہ سے کہے گا کہ اللہ، میں نے زندگی میں کبھی حج نہیں کیا، لیکن میرے نامہ اعمال میں یہ کہاں سے حج آ گئے؟ میں تو غریب تھا، میرے اوپر تو دنیا میں حج فرض بھی نہیں تھا، میں نے تو کبھی حج ہی نہیں کیا، میرے نامہ اعمال میں حج کیسے آ گئے؟ میرے نامہ میں یہ نیکی تو میں نے زندگی میں کیے ہی نہیں تھے، میرے نامہ اعمال میں کیسے آ گئے؟ کیا فرشتوں سے لکھنے میں کوئی غلطی ہو گئی؟ غلطی سے کسی اور کی نیکیاں میرے نامہ اعمال میں آ گئیں؟ اللہ کی طرف سے جواب آئے گا کہ نہیں، اصل میں بات یہ ہے کہ دنیا میں فلاں نے تمہاری غیبت کی تھی اور ان کی نیکیاں تمہارے نامہ اعمال میں اللہ نے ٹرانسفر کر دی ہیں، ان کی نیکیاں تمہارے نامہ اعمال میں آ گئی ہیں۔ تو اس لیے میرے عزیز ساتھیوں، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے واقعے سے ہمیں سبق لینا ہے کہ حضرت کبھی بھی کسی کی برائی نہیں کرتے تھے، کسی کی غیبت نہیں کرتے تھے۔ ایک صاحب نے ایک مرتبہ ان سے پوچھا کہ حضرت، میں بہت سے اللہ والوں کی مجلسوں میں رہا ہوں، صوفیاء کی مجلسوں میں، بزرگوں کی مجلسوں میں رہا ہوں، ایک لمبا عرصہ میں نے ان کے ساتھ گزارا ہے، کبھی نہ کبھی کسی نہ کسی مجلس میں کسی نہ کسی طرح کسی نہ کسی کی غیبت ہوتے ہوئے میں نے دیکھا ہے، لیکن اتنے لوگوں میں آپ ایسے ہیں کہ آپ کی مجلس میں کبھی میں نے آپ کو کسی کی غیبت کرتے ہوئے نہیں دیکھا۔
میں بہت پریشان ہوں، کیا بات ہے کہ آپ کبھی کسی کی برائی نہیں کرتے آپ؟ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بھئی میں کیوں کسی کی برائی کروں، میں کیوں کسی کی برائی کروں؟ اگر برائی کرنا ہی ہے تو میں اپنی ماں کی برائی کروں گا، میں کسی کی برائی نہیں کروں گا۔ اگر کرنا ہی ہے تو میں کس کی برائی کروں گا؟ اپنی ماں کی۔ کسی کی غیبت نہیں کرنا ہے مجھے، اگر غیبت کرنی ہوگی تو کس کی کروں گا؟ اپنی ماں کی غیبت کروں گا۔ وہ جو پوچھنے والا تھا وہ تو اور زیادہ حیران پریشان ہوا کہ حضرت یہ کیا بات ہوئی، آپ غیبت نہیں کرتے، چلو سمجھ میں آئی بات، لیکن آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر خدا نخواستہ غیبت کرنا ہے تو اپنی ماں کی غیبت کروں گا، یہ بات مجھے سمجھ میں نہیں آئی۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ دیکھو، جب کوئی کسی کی غیبت کرتا ہے، جب کوئی کسی کی برائی کرتا ہے تو اس کی نیکیاں اللہ تعالیٰ جس کی غیبت کر رہا، جس کی برائی کر رہا، اسے دے دیتے ہیں۔ میں پاگل ہوں جو اتنی محنت سے نماز پڑھوں، اتنی محنت سے نیکیاں کروں اور خامخواہ ایسے ہی کسی کو میں اپنی نیکیاں دے دوں؟ میں پاگل نہیں ہوں، میں ایسے کسی کو میں اپنی نیکیاں نہیں دوں گا۔ لیکن اگر غیبت کرنا ہی ہے، میں نے کہا کہ میں اپنی امی کی کروں گا، کیوں؟ اس لیے کہ میں اپنی امی کی غیبت کروں گا تو میری نیکیاں میری امی کو ملیں گی، گھر کی دولت گھر میں رہے گی، گھر کی نیکیاں گھر میں رہیں گی۔ میں نہیں کرتا، اگر خدا نخواستہ کرنا ہی ہے تو کس کی کروں گا؟ میں نے ایسے ہی کہا کہ اگر کرنا ہی ہے تو اپنی امی کی غیبت کروں گا، کیوں؟ اس لیے کہ اگر میں امی کی غیبت کروں گا تو بیٹے کی نیکیاں امی کے پاس، ماں کے پاس ہو تو کیا، بیٹے کے پاس رہے تو کیا، گھر کی نیکی گھر میں رہے۔ تو بہرحال میرے عزیز ساتھیوں، یہ بات بہت سوچنے کی، سمجھنے کی اور غور کرنے کی ہے، ڈرنے کی ضرورت ہے۔ آج ہم لوگ ڈرتے ہی نہیں ہیں، ہم لوگ سوچتے ہی نہیں ہیں، بلکہ دوسروں کے بارے میں پوری جاسوسی کرنے کو فخر سمجھتے ہیں، دوسروں کے بارے میں معلومات کرنے کو، انہیں کب اٹھتا ہے، کب سوتا ہے، کہاں جاتا ہے، کیا کیا کرتا ہے، اس کے کتنے دوستاں ہی، اس کے کہاں کنیکشناں ہی، پورا معلوم بن جائے گا تو اسے فخر ہوتا اسے بولتے ہوئے، اور اسے دوسرے لوگ آزو بازو والے بھی شاباشی دیتی، بہت پہنچے ہوئے ہستی بھائی نو کو، پہنچے ہوئے نہیں، بہت گرے ہوئے ہستی ہیں، وہ پہنچے ہوئے نہیں ہیں، بہت گرے ہوئے ہیں۔ ڈرنے کی ضرورت ہے۔ سب سے بہترین چیز کیا ہے اگر کو بولے تو غیبت سے بچنا۔ دیکھو، دل میں جب تکبر ہوتا ہے تبھی انسان غیبت کرتا ہے۔ غیبت کیوں کرتا ہے، دوسروں کی برائی کیوں کرتا ہے انسان؟ تکبر کی وجہ سے۔ میں ہوں، انسان کے دل میں اگر تواضع ہو، عاجزی ہو، تو پھر اس کی زبان سے دوسروں کی برائی نہیں نکلتی۔ اگر کوئی برائی کر رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے دل میں گھمنڈ ہے، اس کے دل میں تکبر ہے۔ اگر اس کے دل میں عاجزی ہوتی تو اس کی زبان پر دوسروں کی برائی نہیں ہوتی۔ تو دل سے یہ گھمنڈ ہمیں نکالنا، دل سے یہ تکبر ہمیں نکالنا، تبھی ہمیں یہ غیبت کی برائی سے بچ سکتے ہیں۔ یہ کیسے نکلے گا؟ اس کا بہترین طریقہ ہے اللہ کے راستے میں نکلنا۔ اس کا بہترین طریقہ دل سے تکبر نکالنے کا، دل میں تواضع آئے گی، کیسے آئے گی؟ اللہ کے راستے میں نکلیں گے، جان مال وقت کی قربانی دیں گے، مسجد میں فرشتوں کے ساتھ نورانی ماحول میں اللہ والوں کی صحبت میں رہیں گے تو انشاءاللہ اللہ اس وقت کی برکت سے ہمارے دلوں سے تکبر کو ختم کرے گا اور ہمارے اندر تواضع کو پیدا فرمائے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے ایمان کے جتنے بھی تقاضے ہیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔